اچھا، اب ایک سوال پیدا یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہے تو وہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ تو اس کا جواب سنیں، بڑا پیارا جواب، کہ کسی چیز کا دکھائی نہ دینا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ، کیونکہ ہوا دکھائی نہیں دیتی لیکن اس کا وجود ہے۔ سب مانتے ہیں کہ ہوا دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا دکھائی نہ دینے کی ایک حکمت یہ ہے کہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں منقش یعنی چھپ جاتی ہے، اور وہ ہمارے ذہن کے احاطہ میں آ کر چھوٹی ہو جاتی ہے، یعنی وہ ہمارے ذہن کے اندر آ کر چھوٹی ہو جاتی ہے اور ہمارا ذہن جو ہے بڑا ہو جاتا ہے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ دکھائی دے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کے اندر آ کر جو ہے ہمارے ذہن کے احاطہ کے اندر آ کر چھوٹا ہو جائے گا اور ہمارا ذہن بڑا ہو جائے گا۔ تو یہ چیز کفر ہے، یہ چیز کفر ہے کہ جو اللہ ہے، جو خالق ہے، وہ چھوٹا ہو اور ہمارا ذہن بڑا ہو، تو یہ چیز کفر ہے۔ کسی دہریہ نے، یعنی جو کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ کسی عالم سے ایک دہریہ نے سوال کیا کہ اگر اللہ موجود ہے تو مجھے دکھاؤ، اگر اللہ موجود ہے تو مجھے دکھاؤ۔ عالم صاحب نے جواب دیا، میاں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو چیز دکھائی نہ دے وہ معدوم یعنی نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا تو نہیں ہے کہ جو چیز دکھائی نہیں دیتی وہ چیز ہے ہی نہیں۔ مثال دی تھی ابھی، ہوا نہیں دکھائی دیتی لیکن اس کا وجود سب مانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر دکھا سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو۔ عالم صاحب نے کہا، میاں تم میں عقل ہو تو میں تم سے بات کروں، تم تو مجھے پاگل نظر آتی ہو۔ دہریہ یہ سن کر غصے میں آگ ببولا ہو گیا اور کہنے لگا، حضرت آپ کو نہیں معلوم کہ میں کتنا بڑا عقل مند ہوں۔ دہریہ کہنے لگا کہ آپ کو نہیں معلوم میں کتنا بڑا عقل مند ہوں، میں فلاں فلاں ادارے سے پڑھ کر آیا ہوں، میں نے فلاں فلاں ادارے سے علم حاصل کیا ہے۔ عالم صاحب نے کہا، میاں اگر تم واقعی میں عقل مند ہو تو مجھے اپنی عقل دکھاؤ، مجھے اپنی عقل دکھاؤ۔ اس نے کہا، بھلا عقل بھی دکھانے کی چیز ہے جو میں آپ کو دکھاؤں؟ عالم صاحب نے کہا، میاں جب تم اپنی عقل نہیں دکھا سکتے جو کہ تمہارے جسم کے اندر ہے تو بھلا میں اس اللہ کو کیسے دکھا سکتا ہوں جو میرے بس سے باہر ہے؟ وہ دہریہ ان کلمات کو سن کر لاجواب ہو گیا۔ بس اتنا سمجھ لو کہ عقل دکھتی نہیں ہے، عقل دکھتی نہیں ہے، مگر بندے کی باتوں، اس کے افعال، اس کے کام اور اس کے کردار سے سمجھی جاتی ہے کہ یہ بندہ عقل مند ہے یا بے وقوف۔ بس اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو دیکھنے کی ہماری آنکھوں میں تاب نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی ہستی یعنی ہونے کا پتہ ذرہ ذرہ دے رہا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے اور نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ خدا ایک ہے، اس پر کیا دلیل ہے آپ کی؟ تو سنیے، اس پر بڑی پیاری اور بڑی اچھی دلیل ہے۔ اس دنیا کو بنانے والا ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ عقل میں بھی یہ بات آتی ہے، عقلی دلیل یہ ہے، اس دنیا کو بنانے میں اور اس کی تدبیر کے لیے ایک خدا کافی ہے یا ایک سے زائد خدا کی ضرورت ہوگی؟ پس اگر ایک اکیلا خدا اس دنیا کو بنانے کے لیے اور اس کی تدبیر کے لیے کافی ہے تو دوسرے کی کیا ضرورت؟ دوسرا بیکار ہے۔ اور اگر مان لیا جائے کہ ایک خدا اس دنیا کو نہیں چلا سکتا، دو خدا کی ضرورت پڑے گی، تو پھر یہ چیز لازم آئے گی کہ جو ایک خدا اس دنیا کو نہیں چلا سکتا، دوسرے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو وہ خدا ناقص ہے، اور جو خدا ناقص ہوتا ہے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر مان بھی لیا جائے چلو دو خدا اس دنیا کو چلائیں گے، تو پھر یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ دو خدا اس دنیا کو نہ چلا سکیں، پھر تیسرے کی ضرورت پڑے گی، اور پھر یہ بات بھی لازم آئے گی کہ تیسرے
تین خدا نہ چلا سکیں، چوتھا پھر اس طریقے سے لا تعداد خداؤں کی ضرورت پڑے گی، اور یہ بات بالکل بیکار ہے، بالکل غلط ہے۔ تو لہٰذا ایک خدا اس دنیا کو چلانے کے لیے کافی ہے، اور جو خدا ہوگا وہ ہر چیز پر قادر ہوگا، اور جو ناقص ہوگا وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹا لیں کہ جو خدا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ عقیدہ نمبر 2 کہ اللہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، اور اللہ باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا۔ سوال: اللہ کب سے اور کب تک رہے گا؟ یہ سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کب سے ہے اور کب تک رہے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نہ تو کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا، جس کو بنیاد بنا کر یہ کہا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ کی ابتدا یہاں سے ہے اور انتہا یہاں تک، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر چیز کے لیے فنا ہے لیکن اللہ کے لیے فنا نہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ زمین کو اللہ نے پیدا کیا، آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ انسان کے ذہن میں شیطانی وسوسے آتے ہیں کہ زمین کو اللہ نے پیدا کیا، آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ معاذ اللہ، یہ شیطانی وسوسے آتے ہیں۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، اس طریقے سے وہ پھر آخر میں کہتا ہے کہ رب کو کس نے پیدا کیا، یعنی اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو جب اس حد تک پہنچے، یعنی شیطانی وسوسے اس حد تک پہنچ جائیں کہ تمہارے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایسا وسوسہ تمہارے ذہن میں آ جائے تو تم فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ اس کا جواب سوچنے کی کوشش بھی مت کرو، ورنہ شیطان سوال پر سوال کرتا جائے گا اور تم کو گمراہی کے گڈھے میں آ کر پھینک دے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ جب تمہارے ذہن کے اندر ایسے سوال پیدا ہوں تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔